كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کے سلسلے میں 2 سیشن ہو چکے ہیں، جس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو کلمات ہیں وہ اپنی خاص دلالت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے استعمال فرمائے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، وحی الہی ہے، یہ کوئی عام تصنیف یا ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کا ہر کلمہ، ہر لفظ اپنے خاص معنی پر دلالت کرتا ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہوتی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، جیسے قرآن مجید میں تقوی کا لفظ استعمال ہوا اور اس کے جتنے بھی مشتقات ہیں، جس کے اندر فعل مضارع ہے، فعل ماضی ہے، فعل امر ہے۔ جیسے ایک مثال ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہاں پہ لفظ متقین استعمال ہوا۔ اسی طرح اتقوا اللہ، کہ جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، متقی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والا۔ ایک لفظ خشیت کا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں علماء جو ہیں وہ اللہ سے خشیت رکھتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی ہم خشیت کا معنی ڈر کرتے ہیں۔ جب لفظ نذیر کی بات آتی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے رسالت کی، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈر سنانے والا۔ تو گویا کہ اردو کے دامن میں یا اس کے علاوہ جتنی بھی لغات ہیں ان کے دامن میں جو معنی ہیں وہ کچھ سمٹے ہوئے اور سکڑے ہوئے۔ تو جب اللہ نے خشیت کا لفظ استعمال کیا تو اس وقت اس کی مراد کیا تھی؟ جب اس نے تقوی کا، متقین کا، اتقو یتقون کے کلمات استعمال کیے تو اس وقت اللہ کی کیا مراد ہے؟ اسی طرح خوف ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے۔ اسی طرح سورہ قریش میں ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تو وہاں پہ بھی خوف کا لفظ ہے، لیکن ہم نے ہر جگہ ترجمہ کیا وہ ڈر کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ ممکن نہیں ہے، آپ اس کا مفہوم کسی حد تک بیان کر سکتے ہیں، تو اس لیے پھر ضرورت ہی پڑتی ہے، چونکہ عربی کے مقابلے میں اردو زبان ہو یا کوئی بھی زبان ہو، اس کا جو دامن ہے وہ اتنا وسیع نہیں ہے، تو پھر ضرورت یہ پڑتی ہے کہ مثالوں کے ذریعے اس کلمے کے مفہوم کو واضح کیا جائے۔ پچھلے سیشن میں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جو ذکر ہے نا، ذکر کا لفظ یہ اپنے خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور ذکر سے مراد اللہ کی وحی اور اس کے رسول پر اترنے والی وحی، اور پھر اس کی جو وحی کی رسالت کی شکل میں جو اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے، کہ جو وحی اللہ کے رسول پر اترتی ہے تو اللہ کا رسول اس وحی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر، اپنی زندگی کو ڈھال کر دکھاتا ہے، جو کہ اس کی سیرت بنتی ہے۔
تو میں نے یہ کہا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس قرآن مجید کے پیکر میں اترتی ہے، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، تو اس کا ترجمہ تو ہم کرتے ہیں نا کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ یہ جو خلق ہے یہ خلقت سے ہے، یعنی آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ قرآن مجید کی عملی تصویر تھے۔ تو چونکہ یہ جو رسالت ہے اس نے تو قیامت تک رہنا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم وصف ہے، اس لیے قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ قرآن کے ساتھ محفوظ ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی آ جاتی ہے، اور وہ سیرت تواتر کے ساتھ امت تک پہنچتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو صحابہ کی ایک جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، کسی جماعت نے آپ کو بغیر رفع یدین کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ باندھے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ایک جماعت نے حضور کو بغیر ہاتھ باندھے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ ساری آپ کی سیرت ہے، اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ایک گلدستہ بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ان سنتوں کو قیامت تک زندہ رکھا ہے۔ تو اسی لیے نماز جو ہے وہ مختلف طریقوں سے پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر چھوٹ دی گئی، اس میں یہ کوئی وجہ نزاع نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کے اتحاد کا ایک بڑی وجہ ہونی چاہیے، نہ کہ یہ آپس میں جھگڑنے کا کی کوئی وجہ یا سبب بننا چاہیے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تو وہ تو قیامت تک رہنا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ ہرگز اللہ نے قسم فرمائی کہ ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم نہ تسلیم کر لیں۔ اور پھر حضور پاک نے جو فیصلہ فرما دیا اس فیصلے میں کسی طرح کی بھی کوئی تنگی دل میں محسوس نہ کریں، حرجا مما قضیت، کہ اللہ کے رسول جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے بارے میں کوئی دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، یہ نکرہ ہے، تو پھر جا کے ایک انسان جو ہے وہ مومن کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی خوشخبری بھی ہے اور اتنی بڑی وعید بھی ہے کہ ایمان دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے سے ملتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے سے ایمان پختہ ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات میں حاکم تسلیم کرنے، مطلب یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرنا، یہ دراصل ایمان ہے۔ تو ابھی اسی سلسلے میں قرآن مجید سے ہم کچھ باتیں لے کر اس پہ کچھ تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ وہ کلمات جو بڑے اہم ہیں
جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، اور جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کلمہ پڑھنے سے تو انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے نا، وہ مسلم کہلاتا ہے، لیکن پھر اس کے آگے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دین کا ظاہری سٹرکچر جو بڑا ضروری ہے، کہ اپنی زبان سے اقرار کرنا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جو فرائض ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ جو حدود بدیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہوئی ہیں، جو رول ریگولیشن جو بنائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا، کیونکہ دین جو ہے وہ زندگی کا ایک دستور ہے نا۔ ظاہری طور پر جب ان پر عمل کیا جاتا ہے تو وہ مسلم کہلاتا ہے، لیکن ہر عبادت کی اپنی ایک باطنی شکل ہوتی ہے۔ پھر جب تک اس کی باطنی ریکوائرمنٹس کو پورا نہ کیا جائے تو پھر وہ عبادت کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ ظاہری طور پر وہ مسلمان کہلائے گا، ظاہری طور پر وہ مومن کہلائے گا، لیکن باطنی طور پر کہ جب اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس کا حساب کتاب ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیکی کا پیمانہ ہے وہ ظاہری تو نہیں ہے نا، اس کے ساتھ وہ باطنی بھی ہے۔ قرآن میں ایک خشیت کا لفظ استعمال ہوا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا لفظ استعمال ہوا۔ اللہ سے محبت کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اور جو اللہ کی خشیت ہوتی ہے، جس کا ترجمہ ہم ڈر کرتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو تقویٰ ہے اس کا معنی بھی ہم ڈر کرتے ہیں، خوف کا معنی بھی ہم ڈر کرتے ہیں، خشیت کا معنی بھی ہم ڈر کرتے ہیں۔ آپ تراجم اٹھا کر دیکھ لیں۔ سورہ بقرہ میں جو آیت نمبر 165 ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں نا، جو مومن ہیں، وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ یہ جو حبن ہے، یہ یہاں پہ تمجیز ہے، یعنی جب اشد کے اوپر آپ رکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایمان والے بڑے شدید ہوتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کس چیز میں شدید ہوتے ہیں؟ تو کہا حبن، محبت میں شدید ہوتے ہیں، لیکن وہ محبت کس کے لیے ہوتی ہے؟ للہ، وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ مفہوم سمجھنا ہے کہ اللہ سے محبت کے معنی کیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 52 دیکھیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ آپ اس کے اوپر غور کریں کہ اس میں تقویٰ کا لفظ بھی استعمال ہوا اور خشیت کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ اب ہم اس کے معنی کیا کریں گے؟ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيَتَّقْهِ، اور اس سے ڈرتے ہیں، یعنی ہم دونوں کا معنی کیا ہے؟ یہ کریں کہ اس سے ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تو واو عطف کی ہے اور یہ مغایرت چاہتی ہے، یعنی دونوں کے معنی کے اندر تھوڑا بہت اختلاف ہونا چاہیے، کہ خشیت کے معنی کچھ اور ہیں اور تقوی کے معنی اس سے مختلف ہے۔ خشیت کیا ہوتی ہے؟ محبت کیا ہوتی ہے؟ اب ان کو میں چند جملوں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ جو قرآن مجید کے مجموعی مطالعے سے جو مفہوم میری سمجھ میں آیا، کہ جب انسان
اپنی دی ہوئی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے، تمام تر فیکلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور انفس اور آفاق میں ظاہر ہونے والی آیات پر غور و فکر کرتے ہوئے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہوئے وہ اللہ کے اس کائنات میں اور اپنے اندر اللہ کے وجود کا احساس پیدا کرتا ہے، اور یہ احساس درجہ بدرجہ بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے، مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کی ذات کے ساتھ ایک انس پیدا ہوتا ہے۔ اس کو کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ یہ وہ ایمان والے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اس کا نام ہے محبت، اللہ سے محبت۔ خشیت کیا ہے؟ جب اس مومن کے اندر یہ احساس پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ اللہ اس کو مسلسل دیکھ رہا ہے، اور یہ احساس ترقی کرتے کرتے اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ جب اس کے جسم کی ایک ایک حرکت اس احساس کے تابع ہو جاتی ہے، تو اس کا نام ہے خشیت۔ محبت انس پیدا کرتی ہے، اور وہ انس انسان میں نیکی کے کاموں کی طرف آمادگی پیدا کرتا ہے۔ اس کا نفس اللہ کی عبادت پر آمادہ ہوتا ہے، اچھے کاموں کو کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر پابندی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، اور خشیت کا احساس اس کو گناہ سے روکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ احساس پختہ ہو جاتا ہے کہ اس کا رب ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ روڈ کے اوپر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اور آپ کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ اس روڈ پر ٹریفک کے کیمرے لگے ہیں جو آپ کی حرکات و سکنات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو آپ اپنی ڈرائیونگ میں محتاط ہو جائیں گے، آپ ٹریفک رولز کی پابندی کریں گے، اس لیے کہ آپ کو ڈر ہے کہ اگر آپ نے رول کی خلاف ورزی کی تو آپ کو فائن ہو جائے گا، سزا ملے گی۔ تو اس ڈر سے آپ ان رولز کی پابندی کرنے لگتے ہیں۔ تو جب آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ احساس پختہ ہو جائے، تو پھر آپ جب گناہ کی طرف مائل ہوں گے تو یہ احساس آپ کو وہ گناہ کرنے سے روک لے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کے اندر یہ احساس پختہ کرتی ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا نام ہے خشیت۔ حدیث جبریل بڑی مشہور ہے کہ جس میں حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں ایک آدمی کی شکل میں، دحیہ کلبی کے روپ میں، تو آپ سوال کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ
کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ آپ عبادت اس طرح سے کریں گویا کہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم یہ پیدا ہو جائے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب اس کا ایک حصہ یعنی احسان کا ایک پارٹ جو ہے وہ محبت ہے، اور اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ خشیت ہے، یعنی عبادت کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی تمام تر فیکلٹیز کے ساتھ، اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ متوجہ رہنا اور اس کے وجود کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا، یہ محبت ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں اور اس کی خشیت میں بڑھتے بڑھتے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ جب اس کے دل میں اللہ کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں محبت خشیت بن جاتی ہے اور خشیت محبت میں ڈھل جاتی ہے۔ خشیت کا معنی صرف ڈر کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ انسان باطنی طور پر ظاہری عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پریزنس کو، اللہ کے وجود کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو محبت اور خشیت کی تعریف مختصراً یہ ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ وہ تمام فیکلٹیز جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، علم ہے، فہم ہے، عقل ہے، جذبہ ہے، ان تمام کے ساتھ غیب میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احساس میرے اندر پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس ذات کے ساتھ ایک انس پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام محبت ہے۔ اور خشیت سے مراد یہ ہے کہ مجھے یہ پورا یقین ہو جائے، یہ یقین راسخ ہو جائے کہ اللہ کی ذات ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ مراقب ہے، اور میری ذات سے صادر ہونے والے تمام اعمال اور میری تمام حرکات و سکنات اس کے علم اور ادراک کے احاطے میں ہیں۔ اس کا نام خشیت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اور اس کا تقوی ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر سچی اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اجاگر کر سکیں، اور جو احساس خشیت ہے اس کو پختہ کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔